صلی اللہ تعالیٰ علیہ حبیب علی بارک وسلم۔ واقعہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محبوب الہی نظام الدین اولیاء کو اپنے آپ میں گھمنڈ ہو گیا، اہنکار ہو گیا۔ جب اہنکار یہ تھا کہ اگر کوئی چاہنے والا جب ان کی دعوت کرتا تو آپ کی شیر کی سواری اور سانپ کا انٹر رکھتے تھے، تو کہتے تھے کہ بھئی میرے شیر کو بھی کھانا چاہیے۔ اب شیر کو مانساہاری ہوتا، گوشت چاہیے کھانے کے لیے۔ اب کسی غریب آدمی نے محبت میں دعوت کر دی تو شیر کے لیے بھی دعوت مانگتے تھے ساتھ میں۔ اس کی شکایت حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پت آپ کے پاس کسی نے شکایت کی۔ جب آپ کی شکایت پہنچی حضرت ابو علی شاہ قلندر پہ، تو ابو علی شاہ قلندر نے حضرت نظام الدین محبوب الہی کی دعوت کی، اور دعوت کرنے کے بعد جب آپ نے ہاتھ ملایا تو جتنی بھی روحانی طاقت تھی ان کی سب اسی ٹائم آپ نے کھینچ لی۔ جب کھینچ لی تو آپ نے حضرت ابو علی شاہ قلندر سے کہا، نظام الدین محبوب الہی نے، کہ سرکار میں شیر کو اپنے جو سواری ہے میری کہاں چھوڑوں؟ کہا ہماری گایوں میں چھوڑوں۔ تو آپ کو گائیں پالنے کا شوق تھا، گائیں تھی حضرت ابو علی شاہ قلندر۔ اب نظام الدین محبوب الہی بولے سرکار شیر تو گائے کو پھاڑ لے گا۔ کہا آپ چھوڑ دیجیے، آپ گایوں میں شیر چھوڑ جائیے۔ جب شیر کو گایوں میں چھوڑ دیا، کہا کہ یہ میں سانپ جو ہاتھ میں لے کر چلتے تھے، سانپ کا انٹر تھا، کہا اسے کہاں رکھوں؟ کہا کنٹی کے اوپر ٹانگ دو، جیسے دیوار میں ہو کر کنٹی وغیرہ ہوتی تھی پہلے۔ اب جب کنٹی پہ سانپ کو ٹانگا تو سانپ کو کنٹی نگل گئی، اور ایک بوڑھی گائے شیر کو چھٹک گئی، شیر کو نگل گئی بوڑھی گائے۔ اس کے بعد آپ نے دعوت کھائی۔ دعوت کھانے کے بعد بہت سی باتیں ہوئی تھی، اور ہونے کے بعد آپ نے کہا اچھا اجازت تھی؟ کہا سرکار میں اب چل رہا ہوں دلی کے لیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا میری سواری کہاں؟ بھائی جہاں تم نے چھوڑی ہوگی وہاں دیکھ لو۔ اب دیکھی تو آپ وہاں تو تھی نہیں، کنٹی پہ دیکھا تو سانپ نہیں تھا۔ کہا سواری تو وہاں ہے نہیں، شیر تو وہاں ہے نہیں۔ کہا تم تو اولیاء ہو، ڈھونڈ لو جہاں بھی ہو۔ تو آپ دوبارہ آپ کے پاس نہیں گئے، اور دلی کی طرف پیدل ننگے پیر چل پڑے۔ جب دلی ننگے پیر آئے تو حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت نظام الدین محبوب الہی کے مرید ہیں، تو کامل مرید کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ جو اپنے پیر و مرشد کا ساتھ پریشانی میں نہ چھوڑے بلکہ مدد کرے۔ قرآن کا بھی حکم ہے، اور انہیں بزرگ سمجھو اور ان کی مدد کرو۔ آپ نے جب دیکھا تو آپ نے پہچان لیا۔ آپ نے کہا اس سرکار ابو علی شاہ قلندر کے پاس دعوت کھانے کے لیے گئے تھے، تو آپ حضرت نظام الدین محبوب الہی سے اس دن ملے نہیں، ملاقات نہیں کی، بلکہ راستہ کاٹ کے اور پانی پت پہنچے۔ جب پانی پت پہنچے تو پانی پت پہنچنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ ابو علی شاہ قلندر کی کمزوری کیا ہے، کیونکہ آدمی جب بھی دبتا ہے تو کمزوری سے دبتا ہے، بنا کمزوری کے دبتا نہیں۔ تو ان کی کمزوری یہ تھی کہ ایک بچہ تھا ان کا چھوٹا، جس سے بہت محبت کرتے تھے، جیسے ہمارا یہ چھوٹا پوتا ہے شمس الدین، اس پرکار کا۔ زیادہ تر بزرگوں گھر میں چھوٹے بچے جو ہے نا ضدی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ پیار محبت زیادہ جو بھی آتا ہے تو محبت سے پیش آتا ہے۔ اب اس بچے کے پاس وہاں جب یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ ان کی کمزوری یہ ہے کہ بچے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، تو اس بچے کے پاس گئے تو چنگ جو ہوتی ہے نا، جسے چنگ بھی کہتے ہیں، ڈپلی بھی کہتے تھے پہلے، تو چنگ بجائی آپ نے اور بچے کو موہ لیا، یعنی بچہ ضدی ہوتا ہے، وہ کہنے لگا اس کو مجھے دے دو۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں یہ دے دیں گے، تم اپنے بابا کے پاس جاؤ اور ان سے یہ کہلوا دو نظام الدین اولیاء۔ اس بچے نے کہا ٹھیک ہے میں جاؤں گا۔ تو رات میں 2 بج رہے تھے، حضرت ابو علی شاہ قلندر
रहमतुल्लाह अलैह जिक्र में मशहूर थे, जिक्र चल रहा था और वो बच्चा जाकर आपकी पुश्त पर सवार हो गया। जब पुश्त पर सवार हो गया तो आपको जिक्र रोकना पड़ा। कहा क्या बात है, मेरी पुश्त पर क्यों सवार हुए, क्या बात है, इतनी रात में कैसे आए? कहा कि पुश्त पर से उतरो, क्या नहीं उतरूंगा? कहा क्यों? कहा उतर जाऊंगा, ये कह दो निजामुद्दीन औलिया। आप समझ गया, आपने कहा अच्छा जालिम आ गया, खुसरू आ गया। आपने कहा जालिम आ गया, खुसरू आ गया। कहा जाओ तू औलिया। कहा नहीं, ये कहो निजामुद्दीन औलिया। आपने नहीं कहा तो पुश्त पे से नहीं उतरे। कहा तू औलिया, तेरा बाप औलिया। कहा नहीं, कहो निजामुद्दीन औलिया। आपने कहा जिसने तुझे भेजा वो औलिया, तेरी 7 पुश्तें औलिया, लेकिन ये मत कह लो निजामुद्दीन औलिया। कहा नहीं, ये कहो निजामुद्दीन औलिया। आपने कहा ठीक है, जब तू भी औलिया, जिसने तुझे भेजा वो भी औलिया और निजामुद्दीन औलिया। इतना कहते खुंटी ने सांप को उगल दिया और गाय ने शेर को उगल दिया। तो हज़रत निजामुद्दीन महबूब इलाही का इस तरीके से घमंड ख़त्म हुआ और आपने हिदायत की आइंदा कोई भी मोहब्बत में या कैसी दावत करे। बुज़ुर्गों की पहले दावतें चलती थी, आज भी चलती हैं। जो बुज़ुर्ग होते हैं, पीर मुर्शिद होते हैं, ये ज़रूरी नहीं मुरीद ही दावत करेगा, और भी कोई भी कर सकता है सिलसिले वाला, मोहब्बत से पेश आते। कहा कि किसी से कभी भी ये मत ख्वाहिश करना, तमन्ना मत करना कि मेरे शेर को भी खाना चाहिए, तो इसलिए ऐसा किया। तो कामिल मुरीद जो होता है तो वो परेशानी में पीर मुर्शिद का साथ नहीं छोड़ता। वो ये नहीं कहता कि यार ये तो पीर हैं, इन पर परेशानी क्यों? परेशानी तो नबियों के भी आई है। मुरीद और दोस्त और साथी वही होते हैं जो परेशानी में साथ ना छोड़े, वही अच्छे साथी, अच्छे दोस्त और कामिल मुरीद की पहचान ये है। तो हज़रत अमीर खुसरू रहमतुल्लाह अलैह अगर वहाँ पर जाकर आपकी वलायत को वापसी ना करवाते अपने पीर मुर्शिद की, तो मतलब यह है कि पता नहीं कितना टाइम आता और कितनी आपको मिन्नत करनी पड़ती या क्या करना पड़ता। लेकिन आपने ऐसा तरीका अपनाया कि वली शाह कलंदर की कमज़ोरी को पकड़ा और जो है बच्चे का सहारा लेकर के आपने जो है निजामुद्दीन औलिया कहलवा दिया। तो कलंदरी जो मामला है, जो कलंदर है, वो इतना बड़ा उसका मर्तबा होता है कि जो ज़बान से कह दे तो हो जाता है। ये कलंदर की पहचान है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बातें बयान करेंगे कुल शरीफ।